للہ فی اللہ، للہ فی اللہ۔ سعودیہ جیسا ملک جس میں ایڑی چوٹی کی زور لگا کر سالانہ حافظوں کی تعداد 4,500 ہے۔ کتنے؟ پورے سعودیہ میں 4,500 حافظ، اور آپ کے وفاق المدارس غریب قسم کے، اس وفاق المدارس میں مولانا 24 لاکھ سے زیادہ طلبہ ہے، صرف وفاق میں 24 لاکھ کے لگ بھگ طلبہ، اور 83-84 ہزار اساتذہ ہے، 18,000 مدرسے، صرف 18,000 مدرسے وفاق میں، اور ویسے دیوبندیوں کے 30,000 مدرسے۔ دباؤ ملا کو۔ ایوب آیا کہتا ہے چپ سے ملا سڑائے، ملا تاسو بکواس مکو، چپ سے سڑائے، مرشے دباؤ جا ملا۔ ایوب نے ملا کا گردن دبایا، یحییٰ نے ملا کا گردن دبایا، بھٹو آ کر کے مرحوم نے کہا ماٹ کر اڑے وے ملا، بکواس بند کر۔ پرویز مشرف نے کہا ملا کو دباؤ، دباؤ ملا کو۔ جو بھی آیا ملا کو دبایا، لیکن ملا ظالم ابھر رہا ہے، ملا ابھر رہا ہے۔ ملا ختم نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ اب اگلے والی بات کو سنو، اگر ملا ختم ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سورج اور چاند کا نظام بھی ختم ہو جائے گا۔ اذا الشمس کورت، میرا خالق غصے میں آئے گا، سورج کو لپیٹ لے گا۔ اذا السماء فطرت، آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ واذا الکواکب انتصرت، اور تارے یہ ہے کہ وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو کر کے منتشر ہو جائیں گے۔ پہاڑوں کو روئی کی طرح میرا خالق اڑا دے گا، روئی کی طرح اڑائے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ میں نے عرض کیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر قربان جاؤں، لیکن اسرافیل علیہ السلام کی سور کو اس نے نہیں روکا ہے۔ روکنے والا ہے تو الیاس کی جماعت ہے، روکنے والا ہے تو تبلیغی، روکنے والے تو چاشت کی پابندی کرنے والے، روکنے والے تو تہجد گزار، روکنے والا تو ملا ہے۔ ایک کالو خان، ایک جلسہ تھا جہاں پر 15-20 ہزار کا مجمع تھا۔ ایک کالو خان، ایک کالا سا، ایسے ایسے بڑے بڑے اس کے ہونٹ تھے، بالکل کالا کلوٹا۔ میں بھی کالا کلوٹا ہوں، وہ مجھ سے بھی زیادہ کالا کلوٹا تھا۔ جب وہ قرآن پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر، میرے دل کو زخمی کر دیا، میرا دل زخمی ہو گیا۔ دوسرے لوگ بھی رو رہے تھے، اور وہ ہے ناچ ناچ کر کے، اچھل اچھل کر کے وہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ ہم لوگ جانتے مولوی لوگ ہیں، حدر بھی پڑھ رہا تھا، ترتیل بھی پڑھ رہا تھا، مشق بھی پڑھ رہا تھا، ورش کی قرات میں پڑھ رہا تھا، نافع کی قرات میں پڑھ رہا تھا۔ ہے وہ کالا کلوٹا جب پڑھ رہا تھا، مولوی منظور جیسے سخت دل کو بھی اس نے رلایا، اور بھی لوگوں کو رلایا۔ کیا آواز تھی، بانسری تھی، پتہ نہیں کیا، داؤد علیہ السلام کی آواز تھی، یا میرے سونے محمد کی نقل اتار رہا تھا، یا ابو بکر کی نقل اتار رہا تھا۔ جب وہ بچہ پڑھ رہا تھا، میں بے ساختہ طور پر رویا۔ میں نے کہا اے کاش آج میرا سونا محمد اس کے سامنے اگر یہ بچہ پڑھے تو میرا نبی اس کو سینے سے لگائے گا، انشاءاللہ میرا نبی اس کو سینے سے لگائے گا۔ ایسا قرآن پڑھ رہا تھا۔ جب قرآن پڑھ کر کے فارغ ہو گیا، میں نے کہا بچہ اس کو بلاؤ، جلدی ادھر آؤ، چونکہ میں اس جلسے کا مہمان خصوصی تھا۔ اس کو انہوں نے بلایا۔ میں نے کہا بچے کہاں کے ہیں؟ کہنے لگے ایران خراسان سے آیا ہوں۔ میں نے کہا کب سے آئے؟ کہنے لگے 4-5 سال ہو گئے۔ میں نے کہا 6 وانتے ہیں، کیا آپ نے پڑھا؟ کہنے لگے قرآن حفظ کیا، تجوید پڑھی ہے، کچھ کتابیں پڑھی ہے، روایتیں پڑھی ہے۔ میں نے کہا کب سے گھر نہیں گئے؟ کہنے لگے 4-5 سال سے واپس گھر نہیں گیا۔ میں نے کہا پرچہ نہ شو تگے، کیوں واپس نہیں گئے؟ کہنے لگے استاد جی کیا جاؤں، میرے والدین نہیں ہیں، میں یتیم ہوں۔ واہ میرا خالق واہ، واہ میرا خالق واہ، واہ میرا خالق واہ، واہ میرا خالق واہ۔ دینے پر آتا ہے تو ایسے فقیروں کو، بلال کو بھی دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ بلال مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ آسمان سے جب واپس آ گئے، میرے نبی واپس آ گئے، فرمایا بلال دل تراشا، ادھر آؤ بلال، تعال ادھر آ جا بلال تو بتا دے کیا تیرے پاس منتر ہے، کیا تیرے پاس جادو ہے۔ میں محمد بغیر راکٹ کے براق کے ذریعے سے آسمانوں پر پہنچا، جنت پہ پہنچا۔ جنت 7 آسمانوں سے اوپر ہے، بہت بڑی جنت ہے۔ فرمایا جنت میں بلال تیرے جوتیوں کی آواز آ رہی تھی۔ یہ مشکات کی حدیث سنا رہا ہوں، جیو چینل نہیں بتا رہا، جیو ٹی وی کی خبریں نہیں دے رہا آپ کو، اخبار جنگ نہیں سنا رہا۔ فرمایا کہ بلال تیرے جوتیوں کی آواز آ رہی تھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے جی ہاں۔ تو یہ بچے نے کہا آج بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں، آج بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں، میرا نابینا استاد مولانا قاری محمد علی صاحب، قربان جاؤں، آپ کے ائمہ حرمین کے استادوں کے استاد ہیں۔ ہم یہی کر سکتے ہیں۔ تبلیغی جماعت والے اپنے آپ کو آپ کے لیے ذلیل کریں گے، علماء مدارس آپ کے لیے ذلیل، کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں، للہ فی اللہ ہم غریبوں کی کمزوریوں کو نہ دیکھو، بالکل کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں اپنی جگہ پر۔ اور ساتھیوں سے، علماء سے بھی عرض کروں گا جو طلباء یہاں پر بیٹھے ہوئے، للہ فی اللہ، للہ فی اللہ، میں رونے کے لیے آیا ہوں، آپ کو درد سنانے کے لیے آیا، تقریر کے لیے نہیں آیا۔ علماء للہ فی اللہ، للہ فی اللہ،
लिल्लाह फिल्लाह अल्लाह की तरफ आपको भी रुजू करना चाहिए, और रुजू करो और रुजू करो और रुजू करो। मेरे इलियास कांदेलवी को कोई तकरीर नहीं आती थी, इलियास कांदेलवी को तकरीर नहीं आती थी, मोहम्मद कासिम नानोतवी को तकरीर नहीं आती थी। मोहम्मद कासिम नानोतवी रोना जानता था, हुसैन अहमद मदनी रात को उठ करके रोना, वो शायद मौली शबीर की तरह तकरीर इस तरह नहीं कर सकता था, गजब का खतीब है ये आदमी, इस तरह वो तकरीर नहीं कर सकता था। मौलाना इलियास को तकरीर नहीं आती थी, वो तकरीर सिर्फ रातों को उठ करके रोता था, रातों को उठ करके रोता था। आज इलियास, आज मोहम्मद कासिम नानोतवी, आज अशरफ अली थानवी, आज आज मोहम्मद अली लाहौर, अहमद अली लाहौरी, अल्लाह अकबर, आज शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह, आज फकीर मिस्किन मुफ्ती महमूद, आज फकीर मिस्किन हमारा बाबा 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 105 साल जिसकी उम्र हो गई, थोड़ा सा बेहोश हो गया, बाबा जी थोड़ा सा बेहोश हो गया, गनूदगी तारी हो गई, तो डॉक्टरों ने कहा कि ये 110 साल 105 साल इसकी उम्र हो चुकी है, अब इस बुढ़े को होश नहीं आएगा, और अगर होश आएगा, इसको अगर होश आएगा तो किसी काम का नहीं होगा, अकल ने काम छोड़ दिया है। तो बाबा जी ने कहा, डॉक्टर ने क्या कहा, डॉक्टर ने क्या कहा, क्या कहा, डॉक्टर ने क्या कहा, लोगों ने छुपाया, कहा बताओ क्या कहा। हाँ, ये कह रहे थे ना कि ये बूढ़ा जो है ना, इस बूढ़े का दिमाग काम नहीं करेगा। कहो अंग्रेज का, तुम अंग्रेज के पिट्ठू, तुम्हारा दिमाग नहीं काम करेगा। अल्लाह की कसम, पूरे कुरान से और पूरी बुखारी में से कहीं से भी सुनो, अब्दुल्ला दरख्वास्ती न सुना है तो गोली मार देना मुझे। उलमा देवबंद सबको जिंदाबाद, उलमा देवबंद सबको जिंदाबाद। जब मैं, मेरे पास मेरा गला भी बैठ गया, वरना आपको मैं नचा देता। मेरे बाबा जी ने जब वो अशार पढ़ा, जब मज़ार नबी पर जिस वक्त अपने दर्द में दरख्वास्ती तड़प रहा था मछली की तरह, जब प्यारे पैगंबर को जब वो अशार सुना रहा था कि मोहम्मद दरख्वास्ती का, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अब्दुल्ला दरख्वास्ती का सीना चूरा चूरा हो चुका है, दिल मेरा चूरा चूरा हो चुका है, जख्मी हो चुका है, मोहम्मद तेरे फिराक की वजह से मैं तड़प रहा हूँ। जब अब्दुल्ला दरख्वास्ती ये अशार पढ़ रहा था, वो तड़प रहा था, लेकिन अरब भी धाड़े मार मार करके रो रहे थे, अरब भी धाड़े मार मार करके रो रहे थे। फिर भी कहते कि मुल्ला ने क्या दिया आपको, हमने हुसैन अहमद मदनी आपको दे दी, हमने आपको शेखुल अरबी वलजम हुसैन अहमद मदनी दे दी, आपको मोहम्मद कासिम फकीउल उम्मत रशीद गंगोई, हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी, हमने अहमद अली लाहौरी आपको दे दिया, मुफ्ती महमूद आपको दे दिया, मुफ्ती किफायतुल्लाह आपको दे दिया, रईसुल मुहद्दिसीन बुड्ढा बाबा, जाओ उसको देखो, 90 साल उसको हो गए, जब 94 साल उसको हो गए, बुखारी उसके सामने, बुखारी उसके सामने, सिर्फ हड्डियों का मजमू है, इससे भी ज्यादा दुबला पतला है ये जो आपको नजर आ रहा है। मैसेज टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अमन के पैगाम को फैलाने में हमारी मदद कीजिए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और मैसेज टीवी चैनल के सब्सक्राइबर बनें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बराह रास्त आपको मिल जाए। इस वीडियो को थम्स अप का बटन दबाकर लाइक कीजिए और अपनी फेसबुक वॉल और ट्विटर पर शेयर कीजिए। आपका अपना मैसेज टीवी।